اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس شہادت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہم حاضر ہیں، اور میں ریکویسٹ کروں گا برادر سید آل عمران کاظمی صاحب کو کہ وہ تلاوت قرآن پاک سے شروع کریں آج کے اس پروگرام کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجی ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنحر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آج کی اس مجلس کے آغاز میں اپنے عزیز وجیہ الحسن کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ مولا کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ فاطمہ زہرا کے مرکز سے صدا آنے لگی، فاطمہ زہرا کے مرکز سے صدا آنے لگی، ہائے صدا آنے لگی۔ یہ مصائب رہ گیا تھا کیا میری تقدیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کر کہا، یا رسول اللہ یہ
ریل نے رو کہا، ہائے یہ رو کر کہا، ایک حلقہ اور ٹوٹا نور کی زنجیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ کیوں چلائے تیر پر بن ملجم بتا، کیوں چلائے تیر حیدر پر بن ملجم بتا، ہائے بن ملجم بتا، قتل قرآن کر دیا کا تا گلا تفسیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، ہائے تازہ ہو گئے، غم ابھی بھولی کہاں تھی مادر دلگیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی، بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی، ہائے روتے ہیں علی، ہائے وہ ظالم تصور شام کی تشہیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ اللہم صلی علی محمد وآل اللہم محمد۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ احسن، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اور زیادہ اضافہ فرمائے اور آپ کی حاجات خدا قبول و منظور فرمائے اور آپ کی زبان میں اور تاثیر عطا فرمائے۔ یہ تھے وجیہ الحسن جو مولا کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے، اور ابھی میں ریکویسٹ کروں گا برادر آل عمران کاظمی صاحب سے کہ وہ مولا کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ پیش کریں۔ درود پڑھی محمد و آل محمد و آل محمد۔ باپ کا تابوت، باپ کا تابوت ہے، حسنین ہے تنہائی ہے، باپ کا تابوت ہے، حسنین ہے تنہائی ہے، دینے بچوں کو دلاسا خلد سے مائی ہے، دینے بچوں کو دلاسا خلد سے مائی ہے،
باپ کا تابوت ہے حسنین ہے تنہائی ہے. عرش والے بھی نظر آتے ہیں کچھ میت کے ساتھ. سوگ میں ڈوبی ہوئی ہے مرتضیٰ کے کائنات. کس قدر جانے علی کے زخم میں گہرائی ہے. باپ کا تابوت ہے حسنین ہے تنہائی ہے. صبر آئے زینب و کلثوم کو پروردگار. صحن مسجد سے صدائیں آ رہی ہے بار بار. ایک روزے دار نے سجدے میں ضربت کھائی ہے. باپ کا تابوت ہے حسنین ہے تنہائی ہے. تک رہا ہے کس کو حسرت سے نہ جانے نور ہے. کون ہے جو کہہ رہا ہے صبر کر میرے حسین. کس کی یہ آواز ہے جو کانوں سے ٹکرائی ہے. باپ کا تابوت ہے جو حسنین ہے تنہائی ہے. کانپ جاتا ہے کلیجہ درد کے احساس سے. مل کے جب شبیر روتے ہیں گلے عباس کے. دیکھو ایک بھائی کے غم کا آئینہ ایک بھائی ہے. باپ کا تابوت ہے حسنین ہے تنہائی ہے. خون روتا ہے فلک کوفے کے منظر ہے اداس. زینب و کلثوم اور شبیر و شبر ہے اداس. چہرہ ام البنی پر مردنی سی چھائی ہے. باپ کا تابوت ہے حسنین ہے تنہائی ہے. ماں کا غم بھولے نہ تھے بابا کا سایہ اٹھ گیا. ہائے گھر حسنین کا دیکھو دوبارہ لٹ گیا. باپ وقت نے پھر سے غموں کی داستاں دہرائی ہے. باپ کا تابوت ہے حسنین ہے تنہائی ہے. کون سی منزل میں لکھا جائے اب اس صبر کو. اپنے ہاتھوں سے مٹاتے ہیں نشان قبر کو. ہائے کس عالم میں میت باپ کی دفنائی ہے. باپ کا تابوت ہے حسنین ہے تنہائی ہے. میرا ترس آئی ہے فلک پر ہر طرف. دونوں عالم پر مسلط ہے غم شاہ نجف. عرش کو قدرت نے پوشا کے عزا پہنائی ہے. باپ کا تابوت ہے حسنین ہے تنہائی ہے. باپ کا تابوت ہے حسنین
नैन है तन्हाई है। सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जो होम माशाअल्लाह ये थे बहादुर आले इमरान काज़मी साहब, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपना नजराना अकीदत मौला की बारगाह में पेश किया है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने भाई ज़ीशान नकवी साहब से कि वो मौला की बारगाह में अपना नजराना अकीदत पेश करें। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। दुरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। कि ना पूछ आज हमसे ये सदमा अजीम है, ना पूछ आज हमसे ये सदमा अजीम है। मर जाए जिसका बाप वो उम्मत यतीम है, मर जाए जिसका बाप वो उम्मत यतीम है। ना पूछ हमसे ये सदमा अजीम है। दरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। फिर इंशाअल्लाह आपके सामने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज्जिल फरजहुम। बाप की मैयत की रौनक बेटियों के दम से है, आ रही है ज़ैनबो कुलसूम है, सर खुले बेटियां आई है मैयत के सिरहाने, या अली। बेटियां आई है मैयत के सिरहाने, या अली। बेटियां आई है मैयत के सिरहाने, या अली। दी सदा कूफे में रूह है, दी सदा कूफे में रूह है फातिमा ने, या अली। बेटियां आई है मैयत के सिरहाने, या अली। जुल्म कूफे में किया है कैसा अहले शाम ने, जुल्म कूफे में किया है कैसा अहले शाम ने। उम्र भर ज़ैनब न आई थी पदर के सामने, आज कैसे आई है, आज कैसे आई है मैयत पे जाने, या अली। बेटियां आई है मैयत के सिरहाने, या अली। गम के आलम में रुक़ैया की वफा तो देखिए, किस तरह वो ज़ैनबो कुलसूम से आगे बढ़े। लाश पर आई नहीं, लाश पर आई नहीं आंसू बहाने, या अली। बेटियां आई है मैयत के सिरहाने, या अली। देख कर ज़ैनब की हालत याद आता है मुझे, देख कर ज़ैनब की हालत याद आता है मुझे।
اس گھڑی مصائب میرے بابا کہتے تھے، جس گھڑی دی تھی ہمیں، جس گھڑی دی تھی ہمیں زینب خدا نے یا علی، بیٹیاں آئی ہیں میت کے سرہانے یا علی۔ کیا بتاؤں کیا گزرتی ہے تیرے عباس پر، حوصلہ کیسے کرے وہ زینب کو روتا دیکھ کر، گھر سے باہر ہے وہ پہر، گھر سے باہر ہے وہ پہر کے بہانے یا علی، بیٹیاں آئی ہیں میت کے سرہانے یا علی۔ 3 دن سے شور ہے ہر ایک عزائے بین کا، کس طرح سے غم بٹاؤں بولی یہ حسنین کا، میرے بچے اور یتیمی، میرے بچے اور یتیمی کے زمانے یا علی، بیٹیاں آئی ہیں میت کے سرہانے یا علی۔ آپ کی میت پہ کیسے آئی ہے یہ دیکھیے، جاتے جاتے بیٹی کا لہجہ تو سنتے جائیے، شام جانا ہے اسے، شام جانا ہے اسے خطبے سنانے یا علی، بیٹیاں آئی ہیں میت کے سرہانے یا علی۔ کیا کہوں بابا کا کیسا حال تھا افلاک پر، گر گئی تھی میں بقیہ میں تڑپ کر خاک پر، آپ نے چومے تھے جب، آپ نے چومے تھے جب غازی کے شانے یا علی، بیٹیاں آئی ہیں میت کے سرہانے یا علی، ماں کا سایہ ہو نہ باقی باپ ہی زندہ رہے، ماں کا سایہ ہو نہ باقی باپ ہی زندہ رہے، جاتے جاتے بیٹیوں کو اتنا بتلا دیجئے، کیسے پلتے ہیں یہ بھلا، کیسے پلتے ہیں بھلا ایسے گھرانے یا علی، بیٹیاں آئی ہیں میت کے سرہانے یا علی، ظلم کی اکبر ہوئی ہے ہر طرف یوں انتہا، کربلا کوفہ نجف یثرب سے آتی ہے صدا، آتے ہیں اب ابن حسن، اب آتے ہیں اب ابن حسن ان کو بسانے یا علی، بیٹیاں آئی ہیں میت کے سرہانے یا علی، دی صدا کوفے میں کو روح
کوفے میں روح فاطمہ نے یا علی بیٹیاں آئی ہیں میاں کے سرہانے یا علی. احسن، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کی زبان میں اور زیادہ تاثیر عطا فرمائے. اور اب میں مجلس سے پہلے آخری کلام کے لیے دعوت دیتا ہوں برادر آل عمران کاظمی صاحب کو. رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر. رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر. کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مصلی پر. رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر. خون جاری تھا زخمی سر سے روتے تھے نمازی صف میں کھڑے. خون جاری تھا زخمی سر سے روتے تھے نمازی صف میں کھڑے. کس طرح حسن نے رو رو کر کی بجر تمام مصلی پر. رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر. کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئے زینب. کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئے زینب. بابا کو جا کر دو فضا میرا پیغام مصلی پر. رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر. زخمی پہلو جب یاد آیا زخمی پیشانی بھول گیا. زخمی پہلو جب یاد آیا زخمی پیشانی بھول گیا. زہرا کی مصیبت پر رویا مظلوم امام مصلی پر. رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر. یہ پہلی فجر ہے زینب کی سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں. یہ پہلی فجر ہے زینب کی سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں. دل ڈوبتا ہے آتا ہی نہیں ایک پل آرام مصلی پر. رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر. دیوار کعبہ بیٹھ گئی الحمدللہ میں ڈوب گئی. دیوار کعبہ بیٹھ گئی
الحمد لہو میں ڈوب گئی امت سے ملا ہے مولا کو کیسا انعام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر اس غیرت دار کی غربت پر روتی ہے علی کی غربت بھی اس غیرت دار کی غربت پر روتی ہے علی کی غربت بھی 40 برس جو کہتا رہا اور شام شام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر شبیر کی جانب سے اکبر قاتل کو پلایا تھا شربت شبیر کی جانب سے اکبر قاتل کو پلایا تھا شربت جب یاد علی کو آیا تھا ایک تشنہ کام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد محمد. احسنتم. اللہ تعالیٰ آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور مولا کے صدقہ میں اللہ تعالیٰ آپ کے اس زبان میں اور زیادہ تاثیر عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي المعيد والرسول المصدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين عبد القاسم محمد. صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر علي عبادة الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 20 ماہ رمضان المبارک کی آج افطار کا وقت قریب ہو رہا ہے اور 21 کی شب آ رہی ہے. یہ ایام 19, 20, 21 کے ایام غم ہیں. سادات کے لیے اور مؤمنین مؤمنات کے لیے ایام غم ہیں. میں آپ تمام مؤمنین و مؤمنات کے حضور تعزیت پیش کرتا ہوں مولا متقیان امیر المؤمنین کہ اس مصیبت پہ، اور بالخصوص اپنے زمانے کے امام کے حضور تعزیت پیش کرتا ہوں. دعا گو ہوں خالق کائنات ہم سب کا شمار علی والوں میں فرمائے، علی کے شیعوں میں ہمارا شمار فرمائے، علی کے نقش قدم پہ چلنے والوں پہ ہمارا شمار فرمائے.
آج کی مجلس کا جو اسپانسر ہیں وہ سید نواز شاہ صاحب ہیں. انہوں نے اپنی خاندان کے مرحومین کے لیے اور بالخصوص سیدہ نسیم اختر شاہ کے ایصال ثواب کے لیے آج کی مجلس اسپانسر کی ہے. ان کے جتنے مرحومین دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے، سیدہ نسیم اختر شاہ کے ایصال ثواب کے لیے، آپ کے جتنے مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے، اور اسی طرح ہمارے شیفیلڈ کمیونٹی کے جتنے مومنین مومنات اس دنیا سے گزر چکے ہیں جو ریسنٹ پچھلے کچھ ہفتوں میں اس دنیا سے گئے ہیں، راجہ سجاول خان مرحوم، اسی طرح سیدہ منظور فاطمہ، اور اسی طرح سید ہادی حسین شمسی مرحوم، اور ہمارے انجمن حیدریہ کے بانیان میں سے جو دنیا سے جا چکے ہیں، سید عنایت حسین بخاری مرحوم، سید کفایت حسین بخاری مرحوم، ملک میاں خان مرحوم، اسی طرح سید صفدر شاہ مرحوم، سید فضل شاہ مرحوم، سید مسعود شاہ مرحوم، اور سید شبیر حسین شاہ مرحوم، دیگر جتنے مؤمنین مومنات جو دنیا سے گزر چکے ہیں جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہ گیا، امیر المؤمنین کے جتنے چاہنے والے دنیا سے جا چکے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات طابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ایک صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. کل بھی میں نے مولا متقیان یعصوب الدین امام علی علیہ السلام کے کچھ تھوڑے سے فضائل عرض کیے تھے، کیونکہ ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں مگر علی کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے. یہی تو کمال ہے، یہی تو فضل ہے، یہی تو انعام ہے جو اللہ نے مولا کو عطا کیا ہے کہ دشمنوں نے دشمنی میں فضائل کو چھپایا، اپنوں نے ڈر سے فضیلتوں چھپائیں، مگر پھر بھی شرق و غرب میں جو بھی کتاب اٹھا لیں جس کا بھی تعلق اسلام کی ہسٹری کے ساتھ ہے، علی کے تذکرے کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتی. کوئی واقعہ اسلام کا اٹھا لیں، اسلام کی پہلی دن جو پہلی تحریک شروع ہو رہی ہے اسلام کی، اس پہلے دن سے علی کا کردار ایک مرکزی کردار ہے تاریخ اسلام کے اندر. کسی بھی شخصیت کا تعارف کرانے کے لیے جو اسلامی شخصیت ہے اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو اس کے تعارف میں قرآن کی آیات پڑھی جائیں کہ قرآن کیا کہتا ہے اس ہستی کے متعلق، یا پھر فرمان نبی پڑھا جائے کہ نبی نے اس ہستی کا کیا تعارف کرایا ہے، یا پھر زندگی ولادت سے لے کے شہادت تک واقعات زندگی پڑھے جائیں، یا پھر اس کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے، یا اس ہستی کا اس کے خالق کے ساتھ کیا تعلق تھا وہ بیان کیا جائے، یا اس کا عام انسانوں کے ساتھ کیا تعلق تھا، اس نے دنیا سے لیا کیا اور دنیا کو دیا کیا. ان پہلوؤں سے ہم کسی بھی شخص کا، کسی کی شخصیت کا احاطہ کر سکتے ہیں، اور جس کا نام ہی علی ہو. کل میں نے عرض کیا ہے کہ جو ہر صفت میں بلند و بالا ہو، ہر صفت جو ہے اس میں اعلیٰ معیار پہ پائی جا رہی ہو، قرآن کی آیتیں
جس کے قصیدے پڑھ رہی ہوں. قرآن مجید میں علماء نے لکھا کہ بعد نے لکھا کہ 500 آیتیں ایسی ہیں کہ جو علی کی شان میں نازل ہوئی. بعض نے کہا کہ نہیں، جہاں بھی ایمان کا تذکرہ ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں کل ایمان کا تذکرہ نہ ہو. جب بھی اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے علی والو، اے صاحبان ایمان، جہاں اللہ نے صراط مستقیم کہا، اہدنا الصراط المستقیم، معصوم فرماتے ہیں صراط مستقیم سے مراد ہمارا دادا علی ہے، علی کا راستہ حق ہے. جہاں متقی کا تذکرہ ہوگا ہو ہی نہیں سکتا وہاں امام المتقین کا تذکرہ نہ ہو. وہ اور ہیں جو آیتیں اتریں اور عمل کریں وہ مسلمان کہلاتے ہیں، اور جس کے عمل پہ آیت اترے وہ کل ایمان کہلاتا ہے. وہ مومن کہلائے گا جو آیت اترے اور عمل کرے، وہ مومن ہے. اور جس کے عمل پہ قرآنی آیت نازل ہو وہ مومن نہیں، وہ امیر المؤمنین ہے. اس لیے کہ علی کی پوری زندگی دیکھ لیجئے، علی میدان میں جائے تو قرآن قصیدہ پڑھے، مجاہد ایسا ہونا چاہیے. علی اپنی جان فدا کرتے ہوئے بستر رسالت پہ سو جائے، قرآن آیت نازل کر دے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. بندوں میں سے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو اپنی نفسوں کے بدلے میں، اپنی جان کے بدلے میں رضائے الہی کو سودا کر لیتے ہیں. اور آیت تطہیر کا مصداق علی ہے، قربا کا مصداق علی ہے. اور مباہلہ میں تو کوئی انکار نہ کر سکا. آیت مباہلہ میں نفس رسول بن کے جو میدان مباہلہ میں کاروان صداقت کے ساتھ جا رہا ہے وہ ہے علی کی ذات. نفس رسول، یہ جان رسول ہے. تو قرآن کیا بجا علی کے قصیدے پڑھ رہا ہے. باقی کوئی کسی کی شان میں آدھی آیت بھی مل جائے، متشابہ آیت بھی پیش کر دی جائے، تو کیا زمین و آسمان ملا دیے جاتے ہیں کہ یہ آدھی آیت کا ٹکڑا فلاں کی شان میں ہے، تم آدھی آیت کی بات کرتے ہو. یہاں قرآن کی آیتیں علی کے قصیدے پڑھ رہی ہیں. اور جب فرامین نبی کا تذکرہ ہوتا ہے تو لگتا ہی ایسے ہے کہ نبی ہر وقت علی کے فضائل بیان کر رہے، اور اپنی مرضی سے نبی بولتا نہیں ہے. ہمارا عقیدہ قرآنی یہی ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا نبی خود کلام ہی نہیں کرتا جب تک وحی نہیں ہوتی، یہ وہی کہتا ہے جو وحی ہوتی ہے. جو کبھی کہے ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے. کبھی کہے حب علی عبادہ، علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے. کبھی کہے النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اللہ اکبر. جس کی محبت دل میں ہو تو عبادت، زباں پہ علی علی ہو تو عبادت. علی کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت. جس کے بارے میں نبی فرمائے یا علی انت مثل الکعبہ، میری امت میں تیری مثال کعبہ جیسی ہے. کعبہ کا دیکھنا عبادت ہے. علی تیرا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. اگر میں عرض کروں گا بے شک یہ مثال نبی اکرم نے دی کہ اے علی تیری مثال میری امت میں کعبہ جیسی ہے، یعنی اگر کعبہ سے رخ پھر جائے تو عبادت نہیں ہوتی، اور اگر دل میں علی نہ ہو تو وہ عبادت قبول نہیں ہوتی. ولایت علی و اولاد علی کا اقرار نہیں اگر دل کے اندر،
जिस तरह काबे से रुख फिर जाए तो वो इबादत कबूल नहीं होती, अली से भी रुख फिर जाए अगर, ऐसी इबादत कबूल नहीं है। लेकिन तशबीह में अली फिर भी बढ़ रहे हैं। काबा देखना इबादत है, काबा काबा करना इबादत नहीं। अली 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 का जिक्र करना इबादत है। नबी फरमाते हैं ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजलिसों को ज़ीनत दिया करो अली के जिक्र के साथ। क्यों या रसूल अल्लाह? लिअन्न ज़िक्रहु ज़िक्री व ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह। नबी फरमाते हैं अली का तज़किरा, अली का जिक्र मेरा जिक्र है, मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र है, और अल्लाह का जिक्र इबादत हुआ करता है। कभी फरमाया या अली अंत मिन्नी व अना मिनका, ऐ अली तू मुझसे है मैं तुझसे हूं। कभी फरमाया आना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर के दो मुख्तलिफ दो हिस्से हैं, एक ही नूर के हम दो हिस्से हैं। कभी फरमाया आना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूं, मैं शहर हिकमत हूं, अली इसका दरवाजा है। यानी जो नबी तक जाना चाहता है उसे पहले दरवाजे तक आना पड़ेगा। शहर में तब जा सकते हो जब तक दरवाजे में तक ना आ जाओ। कभी फरमाया या अली ला युहिब्बुका इल्ला तय्यबुल विलादा इल्ला ताहिरुल विलादा, तो इससे मोहब्बत वो करेगा जिसकी विलादत में निजासत नहीं होगी, तहारत होगी, जिसकी माँ ने उसके बाप के हक में खयानत नहीं की होगी। फदाइल अली नबी की जुबानी किताबों में अंबार पड़े हैं, अहादीस की किताबें लिखी गई। कभी फरमाया या अली लहमुका लहमी व दमुका दमी, अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून है। सिल्मुका सिल्मी व हर्बुका हर्बी, जो तुझसे जंग करे वो तुझसे नहीं जंग कर रहा, वो मुझसे जंग कर रहा है। जो तुझसे सुलह करे वो तुझसे सुलह नहीं कर रहा, मुझसे सुलह कर रहा है। कभी फरमाया अल कुरान मा अलीयन व अली मा अल कुरान, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। कभी फरमाया अल हक मा अलीयन, हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। और फिर हाथ उठा के फरमाया या अल्लाह हक को उधर फेर दे जिधर अली जाए। और कभी फरमाया मन कुन्तु मौला फहादा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला आका हूं, जिसका मैं सरदार, जिसका मैं आका, जिसकी जानों पे मैं औला बित्तसर्रुफ हूं, जिसका मैं हाकिम हूं, उसका अली हाकिम है, उसका अली मौला है। कभी फरमाया या अली अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, अली तू मेरा इस दुनिया में भी भाई है, आखिरत में भी भाई है। अहादीस हैं जिस हस्ती की शान में है, किसी के फजीलतें इस तरह नहीं मिलेगी आपको नबी की शान, नबी की जुबान से। और अगर क्योंकि वक्त नहीं है, मैं जल्दी से गुजर रहा हूं, आपको सफर करवाना चाहता हूं जिंदगानी अमीरुल मोमिनीन। देखिए जिसकी आमद काबा में हो, कल में मैंने जुमला कहा था कि जब भी किसी की तारीख लिखी जाती है तो पहले दिन से बात शुरू की जाती है और आखिरी दिन तक मुअर्रिख देखता है। जिसकी आमद काबा में, जिसका पहला दिन, जिसका आगाज जिंदगी काबा से हो, इतना बुलंद मकाम, दुनिया में कोई इतना बुलंद घर नहीं, काबा सबसे अजमतों में बुलंद है। और अल्लाह ने अपना घर दिया कि सेरा मुयस्सर नशुद ई सआदत, अव्वलीन व आखरीन में ये सआदत किसी को नहीं मिली। कौन सी? बकाबा विलादत ब मस्जिद शहादत, शहादत मस्जिद में और विलादत काबा में, जिसका आगाज व अंजाम इतना बुलंद है।
اس کی ساری زندگی للہ گزری ہے، اللہ کی خاطر۔ علی کا جہاد اللہ کی خاطر، علی کی عبادتیں اللہ کی خاطر، علی کی ناراضگیاں، کسی سے ناراض ہیں تو اللہ کی خاطر، علی کی جنگ اللہ کی خاطر، اپنے لیے نہیں کیا علی نے کبھی۔ اور اس لیے پھر اللہ کی بھی کبھی وعدہ ہے۔ اب دنیا میں جو ذکر ہے ہر طرف علی علی، اتنے ظلم و جور کے بعد، اتنے ظالم و جبابر سلاطین کے حکومتوں کے بعد بھی ہر جگہ علی علی ہے، تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرواتا ہوں۔ اور واقعاً علی نے ساری زندگی، علی کی زندگی دیکھیے، خلاصہ عنوان یہی ہے، ایک عبد کی زندگی۔ علی فخر کرتے ہیں، اے اللہ میں فخر کرتا ہوں تو میرا رب ہے۔ میں فخر کرتا ہوں کہ علی کا تو رب ہے اور علی تیرا بندہ ہے۔ یہی علی کے لیے کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے۔ عظمتیں ہیں جو ایمان کے اس کل ایمان ہے جو اس منزل پہ پہنچ کے کہے کہ کسی نے کہا یا علی آپ کے سجدے، آپ کی عبادتیں، ایسا تو کوئی عبادت نہ کر سکا، کیا تو نے اپنے رب کو دیکھا ہے آنکھوں سے کہ ایسی عبادت کر رہے ہو؟ یہ یقین کی وہ منزل ہے۔ فرمایا ہاں اس کو دیکھا ہے، ان آنکھوں سے نہیں اس آنکھ سے دیکھا ہے، اس کو بصارت سے نہیں بصیرت سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے تو فرمایا اگر یہ سارے حجابات ہٹ بھی جائیں مزدت تو یقینا، علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ علی کی وہ منزلت ہے، ایمان کی اس منزل پہ ہے علی، اگر حجابات ہٹ بھی جائیں علی کے ایمان میں یہ حجابات کوئی اثر انداز نہیں ہو رہے۔ اور کبھی فرمایا لوگ کچھ ایسے ہیں جو لالچ، جنت کے لالچ میں عبادت کرتے ہیں، کبھی فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو جہنم کے ڈر سے عبادت کرتے ہیں۔ کچھ لالچ کی عبادت ہے، کچھ ڈر کی عبادت ہے۔ لالچ کی عبادت یہ تاجرانہ عبادت ہے، اور جو ڈر کے عبادت ہے یہ غلامانہ عبادت ہے۔ اے اللہ علی تیری جنت کے لالچ میں عبادت نہیں کرتا، جہنم کے خوف میں نہیں، بل وجدتک اہلا للعبادہ، تو ہے ہی اتنا بڑا عظیم، تو ہے ہی اتنا پاک کہ تیری بارگاہ میں پیشانیاں جھک جانی چاہیے۔ علی کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کو اس خدا تک پہنچا دے، لوگوں کو خدا کی عبادت کروائے، لوگوں کی زبانوں پہ کلمہ توحید و رسالت پڑھوانے آیا ہے علی۔ اور بچپنا گزرا ہو جس کا نبی کے گود میں، نہج البلاغہ میں خود فرماتے ہیں کہ جس طرح اونٹنی کے پیچھے اونٹنی کا بچہ چلا کرتا ہے میں نبی کے پیچھے ویسے چلا کرتا تھا۔ اور یہ واحد خاصیت ہے جو صحرا کے لوگ ہیں، جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، باقی جتنے جانور ہیں ان کے بچے کبھی آگے کبھی پیچھے رہ جاتے ہیں، مگر اونٹنی کا بچہ جہاں ماں کے قدم آتے ہیں وہاں اس بچے کے قدم آتے ہیں۔ یعنی میں بچپن میں بھی رسول کے نقش قدم پہ چلا کرتا تھا۔ وہ اور ہیں جو 40 سال کے بعد کلمہ پڑھیں گے، وہ اور ہیں جو نبی کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے جب نبی اعلان کرے گا، لیکن وہاں بھی پہلے 40 سال تک بتوں کے آگے پیشانیاں جھکانے کے بعد اب حلقہ ایمان میں آئیں گے۔ تنہا علی ہے جس کو لکھا علماء نے کرم اللہ وجہہ، اور اس کی تفسیر یہ کی کہ باقیوں کو کیوں نہیں لکھا جا رہا کرم اللہ وجہہ، کا یہ واحد ہے علی جس کی پیشانی سوائے رب کے، خدا کے کسی بت کے آگے پیشانی نہیں جھکی، اس لیے یہ کرم اللہ وجہہ ہے۔ اور بچپنا نبی کی گود میں، فرماتے ہیں نبی ہر روز مجھے ایک علم کا باب تعلیم کیا کرتے تھے،
اور میں اس ہر باب سے ہزار ہزار باب خود میں نکال لیا کرتا تھا۔ کبھی فرمایا جس طرح پرندہ اپنے بچے کو غذا دیتا ہے اس طرح نبی مجھے علم دیا کرتے تھے۔ فرق ہے، کچھ ایسے ہیں جو خود اور مائیں کھاتی ہیں اور دودھ کے ذریعے سے غذا دیتی ہے، بچے کو غذا اور ملے، ان کی غذا اور ہو۔ پرندے کی مثال دے کے فرمایا وہ جو منبع ہے، وہ جو سرچشمہ ہے، وہ جو خزانہ علم ہے، جہاں اس نبی کو علم ملا ہے علی کو بھی وہیں سے علم ملا ہے۔ یہ ایک ہی نور کے حصے ہیں، علم لدنی دونوں کے پاس ہے۔ اور غار حرا میں بھی ساتھ ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے شیطان کی چیخ سنی جب پہلی وحی نازل ہوئی، میں غار حرا میں موجود تھا، جو نبی سن رہے تھے وہ وحی بھی سن رہا تھا۔ اور پہلا جلسہ جو اسلام کا ہوا ہے ابو طالب کے گھر ہوا ہے، دعوت ذو العشیرہ۔ میرا نبی قریبیوں کو ڈرا، اب قریبیوں کو تبلیغ کر۔ کھانے کا انتظام علی نے کیا ہے، جلسہ ابو طالب کے گھر میں ہو رہا ہے۔ پہلے دن آئے، واقعات آپ کے سنے ہوئے ہیں، مجھے تو صرف تاریخ کی ایک جھلک آپ کو دکھانی ہے کہ کیا کردار ہے اس ہستی کا۔ اس لیے کیا خوب کہا کسی نے، اگر مال خدیجہ نہ ہوتا، اگر تلوار علی نہ ہوتی، اسلام باقی نہ رہتا۔ بنیادی ستون ہے اسلام کی بقا میں ایک مال خدیجہ اور ایک ذوالفقار علی، ورنہ بدر، احد و خندق میں اسلام پہ مشکل وقت ہو، کس نے بچایا ہے مشکل وقت میں؟ شیر خدا، جس کا لقب ہے اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب۔ دعوت ذو العشیرہ میں جب تیسرا دن آیا اور پھر وہ جانے لگے تو اب محسن اسلام ابو طالب کھڑے ہو کے کہتے ہیں بیٹھ جائیے، خبردار، اور اپنے بھتیجے کو خطاب کر کے کہا قم یا سیدی و مولائی، میرے سید و سردار اٹھیے، بلغ، پہنچا دے، اپنے رب کا حکم پہنچا دے۔ نبی نے فرمایا میں تمہارے لیے دین و آخرت کی فلاح لے کے آیا ہوں۔ کون ہے جو میرے اس امر میں میری مدد کرے گا؟ جو میری مدد کرے گا میرا وزیر ہوگا، میرا مشیر ہوگا، میرا جانشین ہوگا۔ کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ تاریخ نے لکھا، مستشرقین غیر مسلموں میں نے لکھا اس بات کو، ایک 9 سال کا بچہ کھڑا ہوا اور کہتے ہیں انا ناصرک یا رسول اللہ، میں آپ کا مددگار ہوں یا رسول اللہ۔ نصرت کا وعدہ کیا 9 سال کی اس نے۔ پھر شیب ابی طالب کی سختیوں میں بستر رسول پہ جس کو سلا رہا ہے ابو طالب وہ علی ہے۔ اب بھی لوگ بحثیں کرتے ہیں ایمان ابو طالب پہ، تعجب ہوتا ہے، جو اپنے بیٹے پیش کرے جس کی پوری نسل اسلام کے تحفظ میں ختم ہو گئی، جس نے نبی کی پرورش کی، جو نکاح خان مصطفیٰ ہو، اس کے ایمان کی بات کی جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جناب خدیجہ سے بغض کا وجہ یہی ہے کہ وہ فاطمہ کی ماں ہے، اور ابو طالب سے دشمنی اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ علی کا باپ ہے۔ شیب ابی طالب میں 3 سال کی سختیاں علی ساتھ ہے، اور پھر مشکل ترین مرحلہ آ گیا، حکم ہوا یا رسول اللہ میرا نبی ہجرت کر جا، مکہ سے مدینہ جا، اور اپنے بستر پہ کہا یا علی آج میرے بستر پہ سونا ہے۔ کہا یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا علی تیرے سونے سے میری جان بچ جائے گی۔ علی سوئے ہیں بستر پہ، جبریل و میکائیل نے بھی فخر کیا ہے علی کے اس سونے پہ۔ علی بھی کہتے ہیں جس طرح شب ہجرت بستر رسول پہ میں سویا ہوں اس طرح پہ ساری زندگی نہیں سویا۔
جہاں پتہ ہو کہ سائے تلواریں ننگی تلواریں لے کے لوگ باہر کھڑے ہیں وہاں نیند نہیں آیا کرتی، لیکن جو نفس مطمئنہ ہو، باقی جتنے رات کی تاریخ میں ہجرت کر رہے ہیں، علی دن کی روشنی میں فواتم کا قافلہ لے کے مدینے پہنچا ہے۔ نبی اس وقت تک مدینے میں نہیں گئے، رکے ہوئے ہیں، اس لیے کہ میرا وصی آ جائے۔ میں نے مکہ میں بھی آغاز تبلیغ نہیں کیا، اللہ سے اپنا ولی مانگا تھا، وصی مانگا تھا، وَاجْعَلْ مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ علی آئے ہیں تو مدینہ میں گئے ہیں، مواخات قائم کی، ایک ایک انصار کو ایک ایک مہاجر کا بھائی بنایا، آخر پہ علی تنہا رہ گئے۔ علی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے نبی فرماتے ہیں علی کیا وجہ ہے، اس اداسی کی کیا وجہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے سبھی کو کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ آگے بڑھ کے گلے لگا کے کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو اس دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ کبھی فرمایا اے علی تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی۔ اور پھر مدینہ میں ابھی 1 سال گزرا ہے کہ مشرکین مکہ نے جب پہلا لشکر تیار کیا، بدر کے اس میدان میں پہنچے ہیں اور 313 مسلمان نہتے مسلمان میدان میں پہنچے۔ وہ جنگ بھی علی کی تلوار سے جیتی گئی، 70 کافر مارے گئے، 35 سارے مسلمانوں نے مل کے، فرشتے بھی اللہ نے بھیجے تھے مدد کے لیے، 35 علی کی تلوار سے مارے گئے۔ وہ جو 3 بہادر آئے ہیں مقابلے میں، جناب حمزہ و علی و ابو عبیدہ گئے ہیں بنی ہاشم کے خاندان سے، اس لیے کہ جب انصار گئے تھے تو مقابل میں انہوں نے کہا اے مصطفیٰ، اے محمد ابن عبداللہ، ہم نہیں جانتے یہ کون ہے، ہم باشرف قریش ہیں، ہمارے مقابلے میں کوئی آئے تو خاندانی آئے۔ نبی نے اپنے لشکر پہ نگاہ دوڑائی، اگر کوئی خاندانی ملے ہیں پورے اس لشکر میں، علی و حمزہ و ابو عبیدہ ملے، عبیدہ ملے، تینوں بنو ہاشم ہیں۔ بدر کے بعد بدر کا بدلہ لینے کے لیے احد مسلط کی گئی، مدینہ کے قریب پہنچ چکے تھے، جیتی ہوئی جنگ، نبی کے حکم کی خلاف ورزی کی اصحاب نے، اور قرآن نے وہ منظر کشی کی ہے کہ جب تم پہاڑوں پہ چڑھ رہے تھے نبی پکار رہا تھا، جب شیطان نے بھی آواز بلند کر کے کہہ دیا کہ محمد مارے گئے تو لوگ تتر بتر ہو گئے نبی کو اکیلا چھوڑ کے، مگر علی ہے کہ جیسے شمع کے گرد پروانہ گھومتا ہے، تلوار ٹوٹ گئی، آواز قدرت آئی جبریل میرا شیر ہے، اسلحہ لے کے جا، اور فقط اسلحہ لے کے نہیں جانا، قصیدہ بھی پڑھ علی کا، جبریل ذوالفقار لے کے بھی آ رہا ہے، قصیدہ بھی پڑھ رہا ہے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کوئی جوان نہیں مگر علی، کوئی تلوار نہیں اگر ہے تو وہ ذوالفقار ہے۔ کسی نے پوچھا یا علی آپ کیوں نہیں بھاگ گئے، آپ کیوں نہیں چلے گئے؟ پہلے تو فرمایا کیا میں ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرتا؟ نبی کو چھوڑ دینا کفر ہے۔ اور کہا ہاں میں نے بھی آواز سنی تھی، کچھ جو باغے تھے وہ کہہ رہے تھے جب ہم نے آواز شیطان کی سنی کہ نبی مارے گئے تو ہم نے کہا کہ اب لڑکے کیا کریں گے جب نبی ہی نہ رہے۔ اور علی فرماتے ہیں جب میں نے یہ صدا سنی تو میں اس لیے نہ بھاگا، اس لیے لڑتا رہا کہ کہا جب نبی نہ رہے تو ہم جی کے کیا کریں۔ خندق کا میدان تو تنہا علی کی تلوار نے جیتا ہے، کوئی اور لڑائی نہیں ہے خندق کے اندر۔ وہ جو بڑا پہلوان لے کے آئے تھے عمرو ابن عبدود، اور جو 1000 کے مقابلے میں اکیلا لڑا کرتا تھا، یہ شجاعت ہے، تاریخ پڑھیے، اپنے بچوں کو علی کے فضائل اور شجاعت سنائیے۔ اور اس نے گستاخی کی، در خیمہ رسول پہ آ کے نیزہ گاڑ دیا،
ہے تم میں کوئی جو اپنی جنت لے لے؟ مجھے مارے گا تو شہید پھر جنتی، مر جائے گا میری تلوار سے تو شہید پھر جنتی، غازی ہو تو جنتی، شہید ہو تو جنتی۔ کون ہے جو جنت لینا چاہتا ہے؟ منظر کسی کی ہے کہ جس طرح پرندے سروں پہ بیٹھے ہوں اور وہ اس طرح خاموشی تھا۔ علی اٹھے ہیں، یا رسول اللہ میں حاضر، 3 مرتبہ بٹھا دیا ہے، کل کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں موقع نہیں ملا۔ اور پھر علی نے بھی جب گرا دیا ہے، کمال سیرت علوی پڑھے، علی نے جو کام کیا، علی نے جہاد کیا تو اللہ کے لیے، اور گرا کے جب چھوڑ دیا، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اچھا خاصا گرا دیا تھا، پھر چھوڑ کیوں دیا؟ علی سے پوچھ لیجیے۔ کہا کہ میں نے جب اسے گرایا ہے تو اس نے اپنا لعاب دہن میری طرف پھینکا ہے، میں اس کو اس حالت میں قتل نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میرا ذاتی غصہ بھی اس میں شامل ہو، میں اسے للہ قتل کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں اسے چھوڑ دیا۔ اب دوبارہ اس کا سر قتل کیا۔ ایسے کردار نہیں ملتے تاریخ کے اندر۔ شکر کرو جو علی کے در پہ آ گئے ہو کہ علی جیسا امام ملا ہے، دنیا کے ہر میدان میں پیش کر سکتے ہو کہ تم علی والا ہے، علی کا ماننے والا ہے۔ خاندان کی بات ہو، کردار کی بات ہو، نام کی بات ہو، اولاد کی بات ہو، صفات کی بات ہو، اسی طرح خیبر کا میدان ہو جہاں علم علی کے حصے میں آ رہا ہے، اور پھر نور کا نور سے عقد ہونا۔ جب بڑے بڑے لوگ آئے خواستگاری کے لیے، یا رسول اللہ ہم رشتہ لے کے آئے ہیں، کہا کہ نہیں، میری بیٹی کا معاملہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، زہرا کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ روایات ملتی ہیں طرفین کی کتب میں، اللہ نے عقد کیا ہے زہرا کا علی کے ساتھ۔ اور پھر مرج البحرین یلتقیان، اس تفسیر میں یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اللہ نے حسنین عطا کیے۔ نبی کی زندگی میں فتح مکہ کے وقت بھی بتوں کو توڑنے کا جو کام ہے وہ بھی بت شکن علی سے لیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وقت نہیں ہے، مجھے مولا کی وصیت کے کچھ جملے بھی عرض کرنے ہیں، اور اسی پہ میں مولا کی وصیت کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ مگر 25 برس دنیا نے اپنا نقصان کیا علی کا در چھوڑ کے، علی نے صبر کیا 25 برس، اور پھر وہ خلافت جو چھینی گئی، وہ دو حکومت جو چھین لی گئی، آخر مجبور ہو کے پھر علی کے دروازے پہ پہنچ گئے، یا علی آپ حکومت سنبھالیے۔ 25 برس۔ اور علی نے جب 4.5 سال جو حکومت کی ہے، دنیا کی بہترین حکومت کہلاتی ہے۔ علی نے تقوی کا نظام رائج کر دیا تھا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجرم جرم کرنے کے بعد آ کے کہہ رہا ہے کہ یا علی میں نے جرم کیا ہے، مجھے سزا دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے، مجھے آخرت کی سزا سے بچا لیجئے۔ جہاں غلام اور آقا کا ایک جیسا بیت المال سے حصہ ہو، ایسا حکمران دکھائیے، ایسا حکمران دکھائیے کہ جو 2 چادروں پہ اکتفا کرے، ایسا حکمران دکھائیے کہ جو بیت المال کے خزانے میں خزانہ دینے کے بعد، لٹا دینے کے بعد مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کرے۔ اس حال میں علی آج رات گزرے گی کہ ہر کسی کو اس کا حق مل گیا ہے۔ جہاں غیر مسلم اور مسلم کے حقوق کا خیال کیا جائے، بادشاہ وقت ظاہری اقتدار ہے اور وہ جو کی 2 خشک روٹیاں اس کی غذا ہو، ایسا کردار نہیں دکھا سکتے جو قاتل کو اپنے قاتل کو شربت پیش کرے، دودھ کا پیالہ کہے کہ اس کو پلائے۔ ایسا امام کہاں سے لاؤ گے؟ ایسا کردار، ایسا یتیم پرور کردار
نہیں دکھا سکتے. اس نے ہمارے لیے وصیت چھوڑی ہے. ظاہراً حسنین کو اور چاہنے والوں کے نام یہ وصیت ہے. 2 وصیتیں ہیں اور ایک یہ وصیت ہے جو میں آپ کے سامنے جلدی سے پڑھتا ہوں. وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تشریح کروں. وصیت اہم ترین کلام ہے. دنیا میں بڑا اہمیت دی جاتی ہے کسی بھی شخصیت کی وصیت کو کہ اس کی زندگی کے آخری کلام جو ہے وہ کیا ہے، اس کی زندگی کا نچوڑ ہے. ظاہراً خطاب حسنین کو ہے، لیکن یہ خطاب ہر چاہنے والے کو ہے علی کا. جو بھی علی کا ماننے والا ہے، جو علی کا شیعہ ہے، جو علی کے نقش قدم پہ چلنا چاہتا ہے، علی اپنی زندگی کا خلاصہ اس وصیت میں فرما رہے ہیں. اوصیکما بتقوی اللہ، میں تمہیں خدا سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں. تقوی اختیار کرو. وَإِن لَا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا، دنیا کے پیچھے نہ جانا، دنیا کی طرف مائل نہ ہونا، خواہ دنیا تمہارے طرف مائل ہو جائے. وَلَا تَأْسَفًا عَلَى شَيْءٍ مِّنْهَا ذُوِيَ عَنْكُمَا، دنیا کی اگر کوئی چیز تم سے روک لی بھی گئی ہے اس کا غم نہ کرنا. وَقُولَا بِالْحَقِّ، جو بھی کہنا حق کہنا، باطل نہ کہنا. علی والو جو بھی بولو حق بولو. وَعْمَلَا لِلْعَاجِرِ، جو بھی کرنا ثواب کے لیے کرنا، للہ کرنا، لوگوں کے لیے دکھلاوا والا عمل نہ کرنا. لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں، عمل جب اللہ کے لیے ہو تو تب اجر ملتا ہے. وَعْمَلَا لِلْعَاجِرِ، جو بھی کرو نیکی اور ثواب کے لیے کرو، اجر کے لیے. وَكُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، اے حسنین، اے میرے چاہنے والو، کون للظالم خصما، ظالم کے دشمن بن کے رہنا، وللمظلوم عونا، مظلوم کے مددگار بن کے رہنا. یہ نہ کہنا مجھے اس سے کیا ہے، ان کا آپس کا معاملہ ہے. ہاں، جب باطل باطل سے ٹکرا رہا ہے، دونوں طرف غلط ہے، تو وہاں تو ہو سکتا ہے کہ انسان کسی کا ساتھ نہ دے. لیکن اگر ایک طرف ظالم ہے، ایک طرف مظلوم ہے، ایک طرف حق پہ ہے اور ایک طرف باطل پہ ہے، یہاں نیوٹرل کا کوئی تصور نہیں ہے. ظالم کے دشمن، مظلوم کے مددگار بن کے رہنا. اوصیکما وجمیع ولدی، اے حسنین تمہیں وصیت کرتا ہوں، اپنے ساری اولاد کو وصیت کرتا ہوں. واہلی ومن بلغہ کتابی، جس تک میری وصیت پہنچے میں اس کو وصیت کرتا ہوں. کس چیز کی مولا وصیت کر؟ بتقوی اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. وَنَظْمِ عَمْرِكُمْ، اپنے امور کو منظم رکھو علی والو. وَصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ، باہمی تعلقات کو سلجھائے رکھو. یہ لڑائی جھگڑے، نا اتفاقیاں علی کو پسند نہیں. اپنے تعلقات اچھے رکھو. فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا، میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے. کیا سنا ہے؟ یقول صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاة والصیام. میں نے نبی سے فرماتے سنا، آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا، 2 لڑے ہوئے لوگوں میں صلح کروا دینا، بہنوں میں، بھائیوں میں، کمیونٹی کے اندر اگر کوئی ناراضگی پیدا ہو گئی ہے، یہ صلح کروا دینا افضل من عامت الصلاة والصیام، مستحب یا عام نماز اور روزوں سے افضل ہے 2 لوگوں کی صلح کروا دینا. اور پھر علی، وہ یتیم پرور علی، اللہ اللہ فی الایتام، میں تمہیں اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں، اللہ سے ڈرتے رہو یتیموں کے بارے میں. فلا تغبوا افواہہم ولا یضیعوا بحضرتکم، ایسا نہ ہو کہ تمہیں پتہ ہو فلاں یتیم ہے اور ان پہ فاقے کی نوبت آ جائے اور تمہارے ہوتے ہوئے وہ کہیں برباد نہ ہو جائیں. اللہ اللہ فی جیرانکم، دیکھو اپنے ہمسائے کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. فإنہم وصیۃ نبیکم، یہ تمہارے نبی کی وصیت ہے کہ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا. ما زال یوصی بہم حتی ظننا انہ سیؤرثہم، اتنی اہمیت اور فضیلت بتائی ہمسایوں کی، ہمیں گمان ہونے لگا کہیں ورثے میں تو شامل نہ ہو جائیں یہ ہمسائے. اللہ اللہ فی القرآن،
میں اللہ سے اور قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پہ عمل کرنے میں تم سے سبقت لے جائے. لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، قرآن پہ عمل کرنا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، یہ زندگی کی کتاب ہے قرآن، نور ہے قرآن، ہدایت ہے قرآن، رحمت ہے قرآن، شفا ہے قرآن دلوں کا. ماہ رمضان میں جو عادت بن گئی ہے اسے سارے سال جاری رکھنا. قرآن اللہ اللہ فی الصلاۃ، میں نماز کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں تمہیں. فإنها عمود دینکم، تمہارے دین کے ستون کا نام نماز ہے. اے علی والو، علی کی وصیت ہے نماز کے بارے میں، نماز کو خفیف نہ سمجھو. امام صادق فرماتے ہیں جس نے لائٹ لیا نماز کو خفیف سمجھا، ہماری شفاعت اس کو نصیب ہی نہیں ہو سکتی. اللہ اللہ فی بیت ربکم، اپنے رب کے گھر کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا. لا تخلوہ، اللہ کے گھر کو خالی نہ چھوڑ دینا. ما بقیتم، جیتے جی اسے خالی نہ چھوڑنا. فإنہ ان ترکا، اگر اللہ کا گھر خالی چھوڑ دیا، لم تناظروا، پھر عذاب سے مہلت نہیں پاؤ گے. اللہ اللہ فی الجہاد باموالکم، میں تمہیں جہاد کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں. مال کے ذریعے سے جہاد کرو، انفسکم، جانوں کے ذریعے، والسنتکم فی سبیل اللہ، اپنی زبان کے ذریعے جہاد کرو. وعلیکم بالتواصل والتباذل وإیاکم والتدابر والتقاطع، تم پر لازم ہے ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو. بالتواصل، ملنا جلنا، میل ملاپ رکھنا، ایک دوسرے کے غموں میں شریک ہونا، ایک دوسرے کے جنازوں میں، ایک دوسرے کے مشکلات میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا میں وصیت کرتا ہوں. وإیاکم والتدابر والتقاطع، ایک دوسرے کی اعانت کرنا، خبردار ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرنا، علی کی وصیت ہے. لا تترکوا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا. ہوگا کیا اگر تمہاری کمیونٹیز میں، معاشروں میں، ملکوں میں کوئی امر بالمعروف کو ترک کر دے، نہی عن المنکر کو ترک کر دے. فَيُوَلَّ عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ، تو اللہ تم میں جو سب سے برا ہے، بدکار ہے، اس کو مسلط کر دے گا. ثُمَّ تَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، پھر تم دعا مانگو گے، تمہاری دعا بھی قبول نہیں ہوگی. یا بنی عبد المطلب، یہ کمال کردار علوی ہے. اے عبد المطلب کے بیٹو، لَأُلْفِيَنَّكُمْ تَخُوذُونَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ خَوْضًا تَقُولُونَ قُتِلَ امیر المؤمنین. دیکھ رہے تھے کہ پیچھے کیا ہوا ہے، کس طرح فتنے برپا ہوئے تھے. عبد المطلب کی اولاد، ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہتے ہوئے کہ امیر المؤمنین قتل ہو گئے، کہ نعرہ لگاتے ہوئے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنا. نہیں، میں اجازت نہیں دیتا. اگر میں اس کے اس وار سے شہید ہو گیا، الا لا تقتل النبی الا قاتلی، میرے بدلے میں فقط میرے قاتل کو قتل کرنا، اس کے علاوہ کسی کے جان کو کچھ نہیں کہنا. اور پھر فرمایا انظروا اذا انا مت من ضربته هذه، دیکھو اگر میں اس ضرب سے مر جاؤں، فضربوه ضربة بضربة، تو تم ایک ضرب اس کو مارنا، اس نے مجھے ایک ضرب ماری تھی. آخری جملے بھی میزان عدل پہ ہے، کوئی دکھا سکتے ہیں ایسا رہنما؟ ولا تمثل بالرجل فإني سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ایاکم والمصلح ولو بکلب العفور. ہاں، اس کو مارنے کے بعد اس کی لاش کی بے حرمتی نہیں کرنی. میں نے نبی کو فرماتے سنا ہے، خبردار کسی کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، خواہ وہ مرنے والا نجس جانور ہی کیوں نہ ہو. یہ ہے علی. بس عزادارو، آج کی رات شب عاشور سے کم نہیں ہے. زینب و ام کلثوم کی یتیمی کی رات ہے. آج امت یتیم ہو رہی ہے، عجیب غم ہے. کل جہاں میں نے مصائب
पढ़ा था, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। मैंने अर्ज किया कि अली का उठता हुआ सर सजदे से, इस जालिम की वो जहर आलूद तलवार है, अली का सर शगाफ्ता हुआ का हसन बेटा आओ नमाज तकमील करो, नमाज पढ़ाओ। और कहा ऐ अल्लाह फुज़्तु व रब्बिल काबा, अली रब्बे काबा की कसम कामयाब हो गए। अली की जिंदगी की तमन्ना शहादत थी। हर जंग के बाद अली नबी के पास आके कहते या रसूल अल्लाह हमजा शहीद हो गए, क्या मेरे हिस्से में शहादत नहीं है? नबी ने भी फरमाया, खुतबा शाबानिया में भी रोए हैं नबी, अली के इस गम में नबी रोए हैं, अली शहीद नहीं हुए। फरमाते हैं ऐ अली अश्कल आखरीन, मैं देख रहा हूं तेरे खून से तेरी रीश अकदस खिजाब होगी मेहराब मुसल्ले पे। बस अज़ादारो असहाब आ गए हैं, खून इतना बह गया है कि अली अब चल नहीं सकते। एक कंबल लाया गया, एक चटाई, अली को उस पर लिटाया गया। हसनैन साथ हैं, असहाब साथ हैं, सअद बिन सुहान है, अस्ब बिन नवाता है, हुजर बिन अदी है, मौला के चाहने वाले हैं। मौला को उठा के जो ज़ियारत पे गए हैं, उन्होंने घर भी देखा है, मस्जिद भी देखी है, दूर नहीं है मस्जिद घर से। उठा के जब दर अकदस पे करीब पहुंचने लगे हैं ना, मौला फरमाते हैं हसन बेटा मुझे यहीं उतार दो, बाबा आपकी हालत अच्छी नहीं है, घर तक आप तक ले जाते हैं। कहा नहीं, मुझे यहीं उतार दो। कहा मेरे असहाब अब तुम वापस चले जाओ। कहा क्यों मौला, हम आपको घर तक छोड़ आते हैं। फरमाते हैं हसन बेटा मेरे जख्मी सर पे मेरी बेटियों की निगाह पड़ेगी, वो रोएंगी, अली बर्दाश्त नहीं करता इस बात को कि अली के बेटियां रोएं और अली के सहाबा की कानों तक ये आवाज पहुंचे। मैं कहूंगा ऐ मौला ये 41 हिजरी का कूफा है, आपकी गैरत बर्दाश्त नहीं करती कि अली की बेटियां रोएं और उनकी आवाजें असहाबे अली के कानों तक पहुंचे। या अली 61 हिजरी होगी, यही कूफा होगा, बाजार सजे होंगे, तेरी बेटियों के सर पे चादर न होगी, हाथों में रस्सियां होंगी, शराबियों के दरबार में तेरी बेटियों को जाना होगा इस्लाम की खातिर। घर पहुंचे हैं जब ज़ैनब उम्मे कुलसूम ने बाबा का सर शगाफ्ता देखा है, रोई है अली की बेटी। रिवायत में मिलता है कि 19 का दिन गुजरा, तबीब आया है, अली के सर का मुआयना किया। हसन ने पूछा ऐ तबीब बता मेरे बाबा की क्या हालत है। अपना अमामा उतार के कहता है इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तलवार जहर आलूद तलवार थी, जहर सिरायत कर चुका है। 20 की रात आई, 20 का दिन आया, अली के असहाब आए हैं। अली ने वसीयतें की अपने असहाब से। उसके बाद अब रात आ गई 21 की, जो आज की रात आ रही है, गम की रात है। अली मुसल्ला इबादत पे हैं। एक रिवायत आयतुल्लाह शहीद दस्त गैब ने लिखी है, बड़ी दर्द भरी है, क्योंकि शब कद्र थी ना। अली फरमाते हैं ऐ बेटी ज़ैनब मेरे करीब बैठ, तेरे बाबा को कुरान से बड़ी मोहब्बत है, तेरा कुरान पढ़ के ऊंची आवाज से कुरान पढ़, तेरा बाबा सुनेगा कुरान। जनाब ज़ैनब ने कुरान की बस तिलावत शुरू ही की थी कि खामोश हो गई। कहा बेटी ऊंची आवाज से पढ़। कहा बाबा मैं आपके सामने ऊंची आवाज से, मुझे हया आती है, मैं कैसे ऊंची आवाज से पढ़ूं कुरान। यकीनन अली भी रोए होंगे जो बाप के सामने ऊंची आवाज से कुरान न पढ़े, हया आती हो उस ज़ैनब को। अल्लाह जाने शराबियों के दरबार में, बाजारों में अली की बेटी मोहम्मद की नवासी किस तरह गई होगी। बस अज़ादारो
آخری وقت آ گیا میرے مولا کا، کہا ہے حسن بیٹا سارے میری اولاد کو بلاؤ، میں وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ دائیں جانب حسن کو بٹھایا، بائیں جانب اپنی ساری اولاد کو، ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کے حسن کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں۔ اے محمد آج کے بعد تیرا حسن وارث، اے حسین آج کے بعد تیرا حسن وارث۔ ایک ایک بیٹے کا ہاتھ حسن کے ہاتھ پہ رکھا ہے۔ بس عزادارو روایت میں یہی ملی کہ مولا کو غنودگی طاری ہو گئی۔ جب غنودگی سے آنکھیں کھولی ہیں، ایک بیوی ہے جس کے رونے کی آواز علی کے کانوں تک پہنچی۔ یہ کون ہے؟ یہ ام البنین ہے، عباس کی ماں ہے۔ کہا اے ام البنین تو کیوں رو رہی ہے؟ کہا اے آقا آپ نے سب کو حسن کے حوالے کر دیا، میرے عباس کو حسن کے حوالے نہ کیا۔ کہا اچھا عباس کہاں ہے؟ میرے عباس کو بلا لاؤ۔ عباس کو بائیں جانب بٹھایا۔ اے حسین بیٹا میرے دائیں جانب بیٹھ۔ کہا اے عباس یہ کون ہے؟ کہا میرا آقا مولا حسین ہے۔ ہاتھ بڑھا عباس، حسین کے ہاتھ پہ رکھ کا آج کے بعد تیرا وارث حسین ہے۔ اے عباس کربلا میں تو جائے گا، عباس بن کے نہیں علی بن کے۔ اے عباس کربلا میں حسین کے بچوں کی پیاس کا خیال رکھنا، اجرکم علی اللہ۔ آخری جملہ عبادت مکمل کرنے کے لیے روایت علماء جو پڑھتے ہیں، میں نے علماء سے سنا، کہتے ہیں کہ آخر میں کہا اے زینب میرے قریب آ، اپنا زخمی سر زینب کے شانے پہ رکھا۔ باپ نے کوئی بیٹی سے راز کی باتیں کی، کسی کو کوئی معلوم نہیں تھا زینب سے علی نے کیا باتیں کی ہیں، کیا وصیتیں کی ہیں۔ اس وقت پتہ چلا جب علی کی بیٹی شام کے بازار گزر کے دربار شام کے سامنے آئی ہے نا، تو بیٹھ گئی ہے علی کی بیٹی۔ سجاد آگے بڑھ کے کہتا ہے پھوپھی اماں یہ بازاروں سے گزر آئی، پتھروں کی بارش سے گزر آئی، آخری منزل ہے دربار، یہ دربار کی منزل بھی گزر جائے گی۔ جناب زینب فرماتی ہاں سجاد مجھے بابا کی وصیت یاد آ گئی، میرے بابا نے 21 رمضان کو مجھے وصیت کی تھی، مجھے سارا بتایا تھا اے زینب تجھے دین بچانے کے لیے بازاروں میں جانا ہوگا، تجھے درباروں میں جانا پڑے گا، لیکن اے زینب تو اکیلے نہ جائے گی دربار میں تیری مدد کرنے تیرے ساتھ آؤں گا۔ اے سجاد میں اپنے بابا کی انتظار میں ہوں۔ اور ایک مرتبہ کھڑی ہو کے کہتی السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابی۔ سجاد چل میرا بابا آ گیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بار الہ مولا متقیان امیر کائنات کا صدقہ، امیر کائنات کے مصائب کا صدقہ، زینب ام کلثوم کی یتیمی کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول و منظور فرما۔ بار الہ آج کی اس مجلس کا ثواب مرحومہ مغفورہ سیدہ نسیم شاہ اختر کی روح کو ایصال فرما۔ بار الہ ان کے درجات بلند فرما، دیگر جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں ان کے درجات بلند فرما، سید کفایت حسین بخاری کے درجات بلند فرما، سید شبیر حسین شاہ مرحوم کے درجات بلند فرما، دیگر مرحومین و مرحومات سید ہادی شمسی کے درجات بلند فرما، اسی طرح بار الہ راجہ سجاول خان کے درجات بلند فرما۔ بار الہ مرحوم مغفور سیدہ منظور فاطمہ کے درجات بلند فرما، دیگر مؤمنین مؤمنات جو دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کے درجات بلند فرما۔ بار الہ ہم سب کی عبادات کو اطاعت کو قبول منظور فرما۔ بار الہ آج کی رات شب قدر ہے، ہمیں توفیق دے شب قدر کا حق ادا کر سکے۔ بار الہ عالم انسانیت پہ مصیبت اور مشکل گھڑی ہے، بار الہ امیر المؤمنین کے صدقہ میں بار الہ اس آزمائش میں ہمیں کامیاب فرما، ہمیں صبر عطا فرما، اس موذی مرض سے ہمیں نجات عطا فرما، ان گناہگار آنکھوں کو زیارت کربلا، نجف کاظمین و سامرہ، جنت البقیع، بیت اللہ نصیب فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما،
ہمارا شمار مولا امام ضمانۃ المخلصین میں فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. آپ کے اپنے مرحومین بالخصوص سید نسیم اختر شاہ مرحومہ اور سید نوازش شاہ کے جتنے دیگر مرحومین دنیا سے جا چکے ان کے اصال ثواب کے لیے، سید کفایت حسین بخاری کے اصال ثواب کے لیے، اور سید شبیر حسین شاہ مرحوم کے اصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات طابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. انشاءاللہ بشرط زندگی 10:30 بجے آج اعمال شروع ہوں گے. آج شب جمعہ بھی ہے، شب شہادت امیر المؤمنین بھی ہے، اور لیلۃ القدر بھی ہے. کتنی عظمتوں والی رات ہے. زندگی میں ہمیں لیلۃ القدر نصیب ہو رہی ہے. خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. نزول قرآن کی رات ہے. اس قرآن کو اپنے دلوں پہ نازل کر دینے کی رات ہے. زندگی سنوارنے کی رات ہے آج کی رات. تو ہم مل کے اکٹھے 10:30 بجے دعائے کمیل سے اپنے اعمال کا آغاز کریں گے. تو انشاءاللہ 10:30 بجے ملاقات ہوگی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.